اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک عورت فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلی. اندھیرا تھا, وہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہی ہے, پیچھے اس کا ایک آدمی لگ گیا. اس نے اپنے سر سے اوڑھنی اتاری, امامہ اتارا جو پہنے ہوئے تھا, اس نے وہ امامہ اس عورت کے سر پہ ڈال دیا اور اس کے گلے میں ڈال کر اس کو کھینچا. اور پاس ہی میں کوئی کھیت تھا, کوئی سنسان جگہ تھی, اس میں اس کو ایسے پکڑا اور ایسے دبایا اور اسی طریقے سے اس کو گھسیٹتا ہوا لے گیا. اور وہاں پہنچنے کے بعد اس کو ڈرایا, دھمکایا اور اس کے جسم کے سارے کپڑوں کو تار تار کر دیا. ترمذی کے جو الفاظ ہیں وہ میں نقل کر رہا ہوں. فقضا حاجتہ, اس نے اس کے ساتھ پوری طریقے سے اپنی ضرورت پوری کر لی, زنا کر لیا. فقضا حاجتہ, کر چکا. فقام ففر, کھڑا ہوا اور بھاگا. ضرورت پوری ہو گئی, زنا کر لیا, کپڑے پھاڑ دیے. زنا کپڑے کے اوپر سے نہیں, زنا کر لیا یعنی اس عورت کو بالکل برہنہ کر کے. زنا جب کہا جائے تو اس کا اطلاق اسی پر ہوگا. فقضا حاجتہ, پوری طریقے سے زنا کیا اور بھاگ گیا. جب گیا تو وہ عورت چیخنے لگی, او میرے پڑوسیوں, میرے بھائیوں, نکلو, جلدی سے نکلو, ایک آدمی میری عزت کو لوٹ کر, میری عزت کو فراموش کر کے بھاگ رہا ہے. اس کی آواز سن کر کچھ لوگ نکلے, لیکن سب سے پہلے ایک آدمی جو نکلا تھا, اس کو بھی نماز پڑھنے جانا تھا, اس نے اس عورت کی آواز سنی تو یہ تھوڑا سا دوسری کیفیت میں تھی. اس طریقے سے مطلب ہاتھ چلاتے ہوئے چاروں طرف وہ پکار رہی تھی کہ کہیں سے تو کوئی نکلے, تو گھوم گھوم کے کہہ رہی تھی, ارے نکلو, ارے ہے کوئی, ارے ہے کوئی. تو اس کی آواز سن کر جب اس کا چہرہ اس طرف گیا تو ادھر سے کوئی آدمی نکلا اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میری عزت لوٹ گئی ہے, اور یہ آدمی جو بھاگ رہا ہے میری عزت لوٹ کر. تو یہ اس آدمی کے پیچھے بھاگنے لگا جو بھاگ رہا تھا. اس کی آواز سن کر ایک آدمی سب سے پہلے نکلا اور یہ اس کے پیچھے بھاگنے لگا جو اس کے آگے بھاگ رہا تھا کہ اس کو میں پکڑوں. اتنے میں اس عورت کا چہرہ اس طرف ہوا جہاں یہ آدمی بھاگ رہا تھا. یہ عورت یہ سمجھی کہ یہ جو آدمی بھاگ رہا ہے یہ زناکار ہے اور اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے, وہ اس کو زناکار سمجھی. اتنے میں 10-15 لوگ بھی نکل آئے. عشرہ 15 رجلا, 10 یا 15 آدمی نکل آئے. اس عورت نے کہا, دیکھو وہ جو بھاگ رہا ہے وہ میری عزت کو لوٹ کے بھاگ رہا ہے, پکڑو پکڑو, جلدی جاؤ. لوگ اس کے پیچھے بھاگنے لگے. وہ آگے والے کے پیچھے بھاگ رہا ہے, آگے والا چالاک تھا, کسی گلی میں گھسا اور گلیوں کو پار کرتا ہوا پتہ نہیں کہاں نکلا. لوگ بھاگتے گئے اس کے پیچھے, وہ بھی بھاگ رہا ہے. بالآخر لوگوں نے اس کو پکڑ لیا جو آگے بھاگ رہا تھا. عزت لوٹ کے بھاگتا ہے, مسلمان ہو کر تو نے ایک عورت کی عزت کو چھلنی کیا. کہتا ہے چھوڑو, وہ آدمی ادھر بھاگ گیا ہے. کہا کون؟ کہا وہ آدمی بھاگ گیا, چھوڑو مجھے جلدی, میں گلیوں سے واقف ہوں, میں جانتا ہوں, مجھے چھوڑو جلدی, میں اس کو پکڑوں. کہا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹ رہا ہے. مسل مشہور ہے, خود چوری کی اور بھاگنے کی. نہیں, تو نے زنا کیا. اس عورت نے خود کہا کہ اس نے زنا. ارے نہیں, میں نے زنا نہیں کیا, ارے میں تو خود ہی کسی کو پکڑ رہا ہوں, اس عورت کی عزت لوٹی گئی ہے. کہا اچھا تو نے زنا نہیں کیا؟ کہا میں نے نہیں کیا. تو چل, ڈرتا کیوں ہے؟ اس عورت کے ساتھ اگر تو نے زنا نہیں کیا تو وہ لڑکی خود ہی کہہ دے گی کہ میرے ساتھ زنا اس نے نہیں کیا, کوئی اور تھا. اس نے کہا چلو, میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ وہ آدمی ابھی زیادہ دور نہیں بھاگا ہوگا, ابھی پکڑ میں آ جائے گا, اصل مجرم فرار ہو جائے گا اور تم مجھے لے کے جا رہے. کہا نہیں, میں کچھ نہیں جانتا ہوں, چلو لے کے آئے. 10-15 لوگ اس کو پکڑے ہوئے ہیں اور جب اس عورت کے پاس آئے, کہا میری بہن ادھر آؤ, اس آدمی کے اوپر نظر ڈالو. اس آدمی کے اوپر نظر ڈالی, دیکھو کس نے زنا کیا ہے. یہ تو کہہ رہا کہ میں نے زنا نہیں کیا. اس عورت نے کہا میرے قریب لاؤ. اس آدمی کو قریب لایا گیا. اس عورت نے غور سے دیکھا, خوب غور سے دیکھا, اور دیکھنے کے بعد چیخ پڑی, واللہ ہوا ھذا, اللہ کی قسم یہ وہی آدمی ہے جس نے میری عزت لوٹی. اللہ کی قسم بھی کھائی, اللہ کی قسم یہ وہی مرد ہے جس نے میری عزت کو چھلنی کیا. اس نے کہا او میری بہن, میں شادی شدہ ہوں, تم جانتی ہو کہ تمہارا اتنا کہنے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا فیصلہ سنائیں گے. شادی شدہ کو پتھروں سے مار مار کے سنسار کرنے کا حکم ہے. اس نے کہا جیسا کیا ہے تو نے ویسا تو بھگتے گا.
لوگوں لے کے چلو. کہا میری بہن پھر سے دیکھو. کہا خبردار جو تو نے اپنے منہ سے مجھے بہن کہا. زنا کرتا ہے میرے ساتھ, عزت لوٹتا ہے میرے ساتھ, اور مجھ کو بہن بھی بتاتا ہے. مقدمہ جناب محمد رسول اللہ کی عدالت میں آیا. اے اللہ کے نبی, میں نے ایک زناکار کو, جس نے اس عورت کی عزت کو لوٹا ہے, اس کو میں پکڑ کے لایا ہوں. آپ نے کہا اس عورت کو بلاؤ. آئے عورت, صحیح بتا کیا معاملہ ہے. اس عورت نے کہا اللہ کے رسول, یہ آدمی جو کھڑا ہے اس نے میری عزت لوٹی ہے, اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے. آپ نے کہا تم کیا معاملہ ہے, 10-15 لوگ تم کیا کہتے ہو. کہا اللہ کے رسول, اس عورت کی عزت لوٹ کے یہ بھاگ رہا تھا, میں اس کے پیچھے پیچھے دوڑا, میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو آپ کے سامنے لایا. عورت بتا رہی اس نے عزت لوٹی. 15 لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو پکڑا. اب آپ نے اس آدمی سے پوچھا جو بے قصور ہے, کیا کہنا چاہتے ہو اپنے بارے میں. اس نے سوچا عورت کی بھی گواہی, کیونکہ 15 لوگوں کی گواہی مسلم ہے, اور اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں تب بھی مجھے سنسار کیا جائے گا, لیکن لوگ میرے مرنے کے بعد, میری سنساری کے بعد لوگ مجھ سے یہ کہیں گے دیکھو زنا بھی کیا اور مرتے وقت جھوٹ بھی بولا کہ میں نے زنا نہیں کیا. مجھے یہ برداشت ہے کہ لوگ پتھروں سے مار مار کے مجھے قتل کر ڈالے, مجھے مار ڈالے, سنسار کر دیں, لیکن یہ منظور نہیں کہ میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے جھوٹا کہیں. اے اللہ کے نبی کیا پوچھ رہے ہیں. کہا تو اپنے بارے میں بتا. عورت تجھے زناکار بتلا رہی ہے, یہ 15 لوگ تجھے کہہ رہے ہیں میں نے اس کو پکڑا. بول تو کیا کہنا چاہتا اپنی صفائی میں. کہتا ہے ہاں اے اللہ کے رسول, یہ زنا میں نے ہی کیا ہے, اس کی عزت میں نے ہی چھلنی چھلنی کی. معاملے کبھی کبھی اس حد تک پہنچ جاتے ہیں, ایک آدمی کو اپنی حقیقت بیان کرنے کے لیے سچ بول رہا ہے تو یہ جانتا ہے کہ ہم پھر بھی نہیں بچیں گے. اس نے جھوٹ بول دیا, چلو میں نے ہی زنا کیا ہے, کم سے کم میرے مرنے کے بعد تو مجھے جھوٹا نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے اس کو اندر کرو, اور جمعے کے دن اس کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا. آج جمعے کا دن بھی آ گیا, سخت سیکورٹی کے اندر اس آدمی کو بھی جمعے کی نماز کے لیے لایا گیا. نماز پڑھی, اب میدان مقتل کی طرف لے جایا جا رہا ہے, جہاں زانی کو یا چور کو سزا دی جاتی تھی اس میدان میں کھڑا کیا گیا. عورتیں بھی جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی. ایک عورت نے گزارش کی, اے اللہ کے رسول جب زانی کو سنسار کیا جائے تو ہم بھی دیکھنا چاہتی ہیں کہ زانی کو کس طرح سنسار کیا جاتا ہے, تاکہ عورتیں بھی ڈر جائیں اور زنا کے قریب نہ جائیں جب یہ دیکھ لے کہ کتنا سخت سزا دی جاتی ہے اور کیسا تڑپ تڑپ کے زناکار مرتا ہے. آپ نے اجازت دے دی اور عورتوں کو ایک ایسی جگہ پر رکھ دیا جہاں مرد تو ان کو نہ دیکھ سکیں, لیکن عورت اس زانی کو جو سزا دی جا رہی ہے اس کا دیدار کر سکے, تڑپ تڑپ کے مرتا ہوا اس آدمی کو دیکھ سکے, اور زنا کا خوف ان عورتوں کے دلوں میں بھی آ جائے, کیونکہ زنا عورت کی طرف سے زنا کی پہل پہلے ہوتی ہے, مرد کی طرف سے بعد میں. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو قرآن میں مؤنث کا جملہ پہلے نہ آتا, الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما, زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد دونوں کو 100 کوڑے مارو. حالانکہ چور کے لیے فرمایا سارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. وہاں مرد پہلے کا چور, کیونکہ چوری کرنا بہادری والا کام ہے اور یہ مرد میں زیادہ ہوتی ہے, اس لیے یہاں چوری کے لیے مرد کا لفظ پہلے استعمال کیا. زنا میں شہوت عورت کے اندر زیادہ ہوتی ہے, اس لیے زنا پہلے عورت کی طرف سے ہوتا ہے, اور جب تک عورت نہ چاہے اللہ کی قسم مرد سے زنا کا صدور ہی نہیں ہو سکتا. یہ الگ بات ہے کہ جبرن, یہ الگ بات ہے جبرن, زنا بالجبر, زنا بالرضا جو ہوگا وہ عورت کی طرف سے پہلا ہوگا, عورت کی طرف سے. یہ جو زنا اس عورت کے ساتھ ہوا یہ زنا بالجبر تھا, یہ زنا بالرضا نہیں تھا, اس لیے مرد کی طرف سے پہل ہوئی. عورت تو مجبور تھی
عورتیں ایک لائن میں لگی ہیں, دیکھ رہی ہیں اس منظر کو. صحابہ نے اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھا لیے, صرف نبی کا حکم نکلنے والا ہے کہ مارو. اضرب عنقہ واضرب الاحجار, پتھروں کو پھینکو. ابھی حکم ہی دینے والے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کچھ گفتگو کی, آخری رائے, آخری تمنا, آخری خواہش, جو اصول ہوا کرتے تھے وہ آپ نے اس سے پوچھے, کچھ کھانا پینا. اس آدمی نے کہا اے اللہ کے نبی, میری آخری تمنا یہی ہے کہ آپ اپنے صحابہ کو جلدی سے حکم دے دیجئے کہ وہ مجھے پتھر مارے, تاکہ میری اس بہن کو تسلی ہو سکے جس کی عزت میں نے لوٹی. اچھا صحابیوں تیار ہو, کہاں ٹھیک ہے تو ہاتھوں میں پتھر لے لو. صحابہ نے پتھر اٹھا لیے, ابھی مارنے ہی والے تھے کہ ایک پہاڑ کی چوٹی سے ایک آدمی چیختا ہوا آیا, قف یا رسول اللہ, ٹھہر جائیے اللہ کے نبی, رک جائیے اللہ کے نبی. اپنے صحابیوں سے کہیے, ساتھیوں سے کہیے کہ پتھر نیچے پھینک دیں, ابھی اس آدمی کو مارنے کا حکم نہ دیں. معاملہ رک جاؤ, رک جاؤ, کیا بات ہے, اے اللہ کے نبی اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اچھا بڑے ہمدرد نظر آ رہے ہو, کیا بات ہے؟ کہا یہ زناکار ہے. کہا اللہ کے نبی یہ زناکار نہیں, نہیں, عورت اس کو زناکار بتا رہی ہے. یہ 15 لوگ کھڑے ہیں, یہ اس کو زناکار بتلا رہے ہیں, اور خود یہ آدمی بھی جرم قبول کر رہا, کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ زنا کیا ہے, اور تو کہہ رہا ہے کہ یہ زناکار نہیں. کیا یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں؟ کہا اللہ کے نبی وہ عورت بھی جھوٹ بول رہی ہے, یہ 15 لوگ بھی جھوٹ بول رہے ہیں, اور یہ آدمی جو کہہ رہا میں نے زنا کیا ہے یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. کیا اس نے زنا نہیں کیا؟ کہا اللہ کے رسول بالکل نہیں, یہ زناکار نہیں ہے, اس نے زنا نہیں کیا, اس کو چھوڑ دو, یہ بے قصور ہے. کہا اگر یہ بے قصور ہے تو مجرم کو کیا زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ کہاں گیا اصل مجرم, وہ گناہگار, وہ زانی کہاں ہے؟ کہا اللہ کے رسول وہ زناکار آپ کی آنکھوں کے سامنے کھڑا ہے, وہ مجرم آپ کے سامنے کھڑا ہے, وہ قصوروار آپ کی آنکھوں کے سامنے. اصل مجرم میں ہوں. اس عورت کی عزت کو میں نے چھلی چھلی کیا, اس عورت کی عزت کو میں نے لوٹا. معاملہ سنگین ہو گیا. عورت تو اس کو بتا رہی ہے, یہ لوگ اس کو بتلا رہے ہیں, اور یہ آدمی بھی اپنے آپ کو بتلا رہا ہے. کیا بات ہے؟ اب اس سے پوچھا جو بے قصور تھا, اللہ کے رسول کیا بات ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا میں نہیں جانتا کہ یہ قصوروار ہے یا نہیں, کیونکہ یہ دوڑ رہا تھا اللہ کے رسول, میں نے اس کی پیٹھ تو دیکھی ہے, اس کا چہرہ نہیں دیکھا, اس لیے میں بتا نہیں سکتا کہ یہی تھا کہ کوئی اور تھا. کہا تم اس کو پکڑنے کے لیے دوڑ رہے تھے؟ کہا اللہ کے رسول میرے آگے کوئی تھا, میں اس کو پکڑنے کے لیے دوڑ رہا تھا, یہ اقبال جرم کر رہا ہے تو یہی ہوگا. تم نہیں تھے؟ کہا اللہ کے رسول میں نے یہ سوچ کر اقبال جرم کر لیا کہ میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے جھوٹا نہ کہیں. آپ نے کہا اچھا. ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو, تم نے اس کو پکڑا اور یہ بھاگ رہا تھا. کہا اللہ کے نبی میرے آگے تو یہ بھاگ رہا تھا, لیکن اتنا سچ ضرور ہے کہ جب میں نے اس کو پکڑا تھا تو یہ کہہ رہا تھا مجھے چھوڑو, میرے آگے کوئی بھاگ رہا ہے. یہ کہا تھا کہ ہاں. کہا اس عورت کو بھی بلا لو, پھر سے دیکھ لے ان دونوں میں اصل مجرم کون ہے, تاکہ کوئی بے قصور نہ مارا جائے. اس عورت کو بلایا, ادھر آؤ. آئی, دونوں مجرموں دونوں کو سامنے رکھا, اصل مجرم کو بھی اور بے قصور کو بھی, اور اس عورت سے کہا قریب سے آ. اس عورت نے بالکل قریب آئی, کہا دیکھ لے ان دونوں میں اصل مجرم کون ہے. اس نے ایک بار اس کو دیکھا, قریب سے اس کو بھی دیکھا, اس کو دیکھا, اس کو دیکھا, اس کو دیکھا, اس کو دیکھا, بار بار دیکھتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بتا کس نتیجے پہ پہنچی اصل مجرم کون ہے؟ کہنے لگی اے اللہ کے رسول رات اتنی اندھیری تھی کہ زنا کرنے والے کا چہرہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا, اب مجھے معلوم نہیں کہ ان دونوں میں اصل مجرم کون ہے. اے اللہ کے نبی یہ اقبال جرم کر رہا ہے تو یہی ہوگا, مجھے نہیں معلوم, رات بہت اندھیری تھی, زنا کرنے والے کا چہرہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا, اب ان دونوں میں سے کون اصل مجرم ہے مجھے نہیں معلوم, یہ قبول کر رہا تو یہی ہوگا, اسی کو سنسار کر دیجئے. آپ نے کہا جاؤ اس کو میدان میں لے جاؤ. اس کو میدان میں لے جایا گیا, پتھر صحابہ نے اٹھا لیے. اچانک نبی کی پیشانی پہ پسینہ آنے لگا.
آپ بیٹھ گئے, صحابہ سمجھ گئے کہ وحی کا نزول ہو رہا ہے. جبرائیل کوئی خبر لے کے آئے, تھوڑی دیر میں مسکراتے ہوئے اٹھے, کہا صحابیوں, اللہ نے اس آدمی کی توبہ کو پہاڑی کے پیچھے جو یہ کر کے آیا قبول کر لیا ہے, اس کو معاف کر دو, اس کو چھوڑ دو, اللہ نے اس کی گناہ کو معاف کر دیا ہے. کہا اللہ کے رسول, زناکار کی سزا تو ملنی چاہیے, اس نے ایک عورت کی عزت کو لوٹا ہے, اس کو سنسار ہونا چاہیے. فرمایا ہاں سنسار کرو, ایک زناکار کو اس کی زنا کی سزا ملنی چاہیے, لیکن اس نے گناہ تو کیا ہے, اس کی سزا دیتے ہو دو, لیکن یہ بتاؤ اس نے وقت پر پہنچ کر ایک بے قصور کی جان بھی بچائی ہے. اگر وہ وقت پر نہ آتا تو ایک بے گناہ مارا جاتا. اس بے قصور کی جان بچانے کا انعام اس کو کیا دیتے ہو؟ اللہ نے اس کو یہ انعام دے دیا ہے اور اس کی توبہ قبول کر لی ہے, تم بھی اس کو معاف چھوڑ دیا گیا اس کو. یہ پورا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. کوئی ماں کا لال اس کو واقعے کو جھوٹا کہنے کی جرت نہیں رکھتا, اور جب جھوٹا نہیں کہہ سکتا تو اس واقعے سے حدیث کے کتنے مسئلے مستنبط ہوتے ہیں نکال لو اور اس پر عمل کرنا شروع کر دو. واقعہ مانتے ہو صحیح ہے تو اس سے کتنے مسئلے نکل رہے ہیں. عورت فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلی, پہلا مسئلہ تو یہ نکلا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتیں صرف جمعہ ہی پڑھنے نہیں آتی تھی بلکہ 5 ٹائم کی نمازیں مسجد میں پڑھتی تھی, حتیٰ کہ فجر کی نماز بھی. دوسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ نکلتا ہے کہ عورت کہہ رہی ہے اللہ کے نبی ان دونوں کو سامنے کھڑا کر کے, مجھے نہیں معلوم, رات بہت اندھیری تھی اور اندھیرے کی وجہ سے مجھے زناکار کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا, اے اللہ کے نبی اصل مجرم مجھے نہیں معلوم. فجر کی نماز پڑھنے کب نکلی ہوگی؟ جب اذان ہو گئی ہوگی. فجر کی اذان کے بعد نماز کے لیے نکلی اور زناکار نے پکڑ لیا اور وہ زناکار کا چہرہ نہیں پہچان پائی. یعنی فجر کی نماز اتنے اندھیرے میں ہوتی تھی کہ بغل والا بغل والے کو نہیں پہچانتا تھا, یعنی افضل وقت میں ہوتی تھی. ہم غور کریں کہ ہم فجر کی نمازیں کب پڑھ رہے ہیں؟ جب سورج نکلنے والا غلس میں ہوتی تھی اور پڑھتے پڑھتے اسفار ہو جاتا. تو عورت اسی وقت نکلی تھی. اس عورت نے بتایا کہ ان دونوں آدمیوں کو ہم پہچان نہیں پائیں گے اصل مجرم کون ہے, کیونکہ رات بہت اندھیری تھی. 2 مسئلے نکلے. تیسرا مسئلہ یہ نکلا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اتنا بڑا فتنہ ہو گیا, ایک عورت کی عزت لٹ گئی, زنا تک ہو گیا. آج آپ اپنی عورتوں کو کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر نے عورتوں کو منع کر دیا تھا. کیوں منع کر دیا تھا؟ فتنے کا زمانہ ہے, اب عورتیں نہیں آئیں. ہم بھی عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے اس لیے روکتے ہیں کہ فتنے کا زمانہ ہے. اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کی عزت لٹ گئی, ایک عورت کے ساتھ زنا ہو گیا. اللہ کے نبی تو سمجھ رہے تھے کہ فتنہ کتنا خطرناک ہے. آپ کہہ سکتے تھے آج کے بعد اب کوئی عورت فجر کی نماز پڑھنے نہ آئے, آپ اپنے گھروں میں پڑھے. اتنا بڑا فتنہ اور اتنی بڑی مصیبت اس عورت کی اوپر آ گئی اور اتنا بڑا فتنہ پیدا ہو گیا, لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ آج کے بعد عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں, بلکہ آپ نے یہی کہا کہ عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو. اتنا بڑا فتنہ ہو جانے کے بعد جب نبی نے عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے نہیں روکا تو آئے دین کے ٹھیکیداروں, تم کون ہوتے ہو عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے روکنے والے؟ بہت آسان مسئلہ ہے میرے پیارے ساتھیوں. ذرا اس سے چوتھا مسئلہ نکالیے. اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں تھا. اگر علم غیب ہوتا تو ایک بے قصور کے بارے میں فیصلہ نہ دیتے کہ اس کو سنسار کر دو. وہ تو یہ کہو کہ آدمی آ گیا, نہ آتا تو اللہ کے رسول اس آدمی کے قبولیت پر, اس آدمی کے اقبال پر, جس نے خود ہی یہ کہہ دیا کہ ہاں میں نے ہی یہ کام کیا, اس کے اقبال پر آپ اس کو سزا دے رہے تھے. کیونکہ مجرم خود ہی کہے کہ ہاں یہ بم میں نے چھوڑے ہیں, تو پھر بتائیے کہ حکومت کیا سزا دے گی.